وہ شخص جو ایک زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، پھر اللہ نے اس کے دل کو بدل دیا اور وہ صحابی رسول بن گیا۔ وہ عظیم جرنیل جس نے چند ہزار مجاہدین کے ساتھ رومن سلطنت کے سب سے امیر اور طاقتور صوبے مصر کو فتح کر لیا۔ وہ حکیم سیاستدان اور منتظم جس نے مصر میں اسلام کی بنیاد رکھی اور ایک نئی عظیم اسلامی سلطنت کا آغاز کیا۔ آج ہم بات کریں گے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلچسپ اور سبق آموز کہانی۔ یہ کہانی ہے بہادری، ذہانت، توبہ اور فتوحات کی۔ سنیے فاتح مصر کی پوری کہانی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے بنو سہم خاندان سے تھا۔ ان کی پیدائش لگ بھگ 573 عیسوی سے لے کر 585 عیسوی کے درمیان مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ صحیح پیدائش کی تاریخ کسی روایت میں نہیں ملتی۔ ان کے والد العاص بن وائل قریش کے ایک مالدار اور با اثر شخص تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں عمر بن العاص ذہانت، خوش گفتاری اور تجارت کی وجہ سے مشہور تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید مخالف تھے اور غزوہ بدر و غزوہ احد میں مشرکین کی طرف سے لڑ چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے دل بدل گئے۔ 8 ہجری میں غزوہ خندق کے بعد وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور فرمایا کہ اسلام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمان کے حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دی اور کامیابی حاصل کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے جتنی کوشش اسلام کے خلاف کی، اس سے زیادہ کوشش اسلام کی حمایت میں کی۔ یہ ان کی سچی توبہ اور جذبے کی دلیل تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کی فتوحات پر گزرے۔ وہ اجدادین اور یرموک جیسی تاریخی جنگوں میں حصہ لیا۔ یرموک کی جنگ میں انہوں نے دائیں بازو کی قیادت کی اور مسلمانوں کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی وہ شام اور فلسطین کے محاذ پر فعال رہے۔ انہوں نے فلسطین کے بڑے حصوں کو فتح کیا، لیکن ان کی سب سے بڑی اور یادگار جدوجہد مصر کی فتح ہے، جو اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ 639 عیسوی یعنی 19 ہجری میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصر فتح کرنے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے لکھا کہ مصر سب سے امیر ملک ہے مگر جنگ کے لیے سب سے کمزور۔ اگر ہم اسے فتح کر لیں
مسلمانوں کے لیے بڑا خزانہ اور مددگار بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں اس کی اجازت نہیں دی، مگر ان کے بار بار اصرار کرنے پر آخرکار اجازت دی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 3500 سے 4000 فوج کے ساتھ سنانی صحرا عبور کرتے مصر میں داخل۔ 12 دسمبر 639 کو وہ القریش میں پہلے انہوں نے الفرما پر حملہ کیا۔ 1 ماہ کے محاصرے کے بعد یہ شہر فتح، پھر بلبیس اور ام جنین پر قبضہ کیا۔ رومی فوج حیران تھی کہ اتنی کم تعداد میں مسلمانوں نے اپنی تیزی سے پیش قدمی کی۔ روموں کا سب سے بڑا مضبوط بابل مصر، یہاں رومی فوج بڑی تعداد میں موجود تھی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی جاری رکھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگی۔ خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 کے لگ بھگ اضافی مجاہدین تھے، جن میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابہ شامل۔ اور اس کے بعد خلیفہ وقت نے لکھا کہ اس نامور 4 مجاہدین جو ہیں انہیں ایک نہ سمجھے۔ مسلسل محاصرے کے بعد 641 عیسوی میں بابل مصر فتح۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری سے قلعے کی دیوار پر چڑھ کر اندر داخل ہونے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے فوراً بعد عین شمس کی فیصلہ کن جنگ میں رومی فوج کو کراری شکست ہوئی۔ یہ جنگ مصر کی فتح کا فیصلہ کن لمحہ تھا۔ اس کے بعد مسلمان فوج اسکندریہ کی طرف بڑھی۔ طویل محاصرے کے بعد 642 عیسوی میں اسکندریہ بھی فتح کیا۔ رومی گورنر نے صلح کی درخواست کی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر قبطی عیسائیوں کو مذہبی آزادی دی، انصاف کے ساتھ جزیہ لگایا اور امن قائم کیا۔ انہوں نے قسطاط کا نیا شہر بسایا جو صدیوں تک اسلامی مصر کا دارالحکومت رہا۔ یہاں انہوں نے مسجد عمرو بن العاص تعمیر کی جو افریقہ کی پہلی مسجد تھی اور آج بھی موجود ہے۔ انہوں نے ٹیکس کا منصفانہ نظام، عدل و انصاف اور انتظامی ڈھانچہ قائم کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی وہ دوبارہ مصر کے گورنر رہے۔ ان کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے اور سابق دشمن کو بھی اسلام کا عظیم خادم بنا دے۔